اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رغبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم ولن تفلحوا إذن أبدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ کاف ہے، آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 20 تک اور 15واں سپارہ ہے۔ وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، وہ غار والوں کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تو دیکھے انہیں ایقاظًا وَهُمْ رُقُود، انہیں بیدار خیال کرے گا، یعنی جب تو دیکھے گا تو ایسا لگے گا جیسے وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ کیا ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کی حالت یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ تو دیکھے گا تو ایسا لگے گا جیسے جاگ رہے ہیں، حالانکہ کیا ہیں، وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹ بدلتے رہتے ہیں، کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب، ہم خود بدلتے ہیں ان کی کروٹیں، کبھی دائیں کر دیتے ہیں اور کبھی بائیں کر دیتے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، یاد ہے نا وہ جب یہ آ رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ آ گیا، جنہیں انہوں نے روکا تو انہوں نے، اس کتے نے زبان حال سے کہا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جو دوسرے کتے ہوتے ہیں، جو بھونکتے ہیں، جو کسی کے ہونے کی اطلاع کرتے ہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ وَقَلْبُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وفا کو قرآن میں بیان کیا۔ وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطٌ ذراعیہ بالوسید، ان کا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں بازو ان کی دہلیز پر۔ کتے کو دیکھیں نا تو وہ اپنے اگلی جو دو ٹانگیں ہیں وہ کھڑی کر کے اور پچھلی دو ٹانگیں زمین پہ بچھا کے ایسے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک وہ کیفیت ہوتی ہے کتے کی، اور ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگلی دونوں ٹانگیں اس نے اندر باہر والی طرف نکالی ہوتی ہیں اور پچھلی پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس کی وہ بیٹھنے کی جو کیفیت تھی نا، یعنی اس نے اپنے جو بازو تھے، اگلی جو دو ٹانگیں تھیں وہ باہر نکالی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹھنے کی کیفیت کو بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ وَقَلْبُهُمْ باسطٌ ذراعیہ بالوسید، اور ان کا کتا پھیلائے بیٹھا ہے اپنے دونوں بازو ان کی دہلیز پر۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تو جھانک کر دیکھے انہیں تو ان سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تو بھر جائے ان کے منظر کو دیکھ کر ہیبت سے۔ یعنی وہاں سے جو غار کے قریب سے جو گزرتا تھا اور اندر دیکھتا تھا تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، ایک خوف طاری ہو جاتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کیوں بھاگ جاتے تھے، تو مفسرین یہ لکھنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا، اس غار والی جگہ کا منظر یہ اتنا ڈراؤنا بنا رکھا تھا کہ کوئی اندر غار میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، کوئی غار میں اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے ڈر آتا تھا، اسے کیا آتا تھا؟ ڈر آتا تھا۔ پروٹیکشن، محافظت، حفاظت کے جتنے ذرائع تھے اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے اپنے ان نیک بندوں کے لیے غار میں بنا رکھے تھے۔ باہر سے کوئی آتا تو وہ ہیبت زدہ ہوتا، رعب والا ہوتا، رعب سے بھر جاتا، ڈر جاتا، بھاگ جاتا، کہتا دفعہ ہو یہاں سے نکل جاؤ، یہ بڑی ڈراؤنی جگہ ہے۔ اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو لٹا رکھا تھا، لوگوں کو لگتا تھا یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ کیا تھے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ ان کی کروٹیں بھی خود بدل رہا تھا۔ مزہ نہیں آیا میرے خیال میں آپ لوگوں کو؟ اللہ حضرات چاہے نا تو کروٹیں بھی بندوں کی بدل سکتا ہے، بے شک۔ تو یہی کہا نا، کبھی دائیں کر دیتا تھا، کبھی بائیں کر دیتا تھا، میری مرضی ہے، وہ میرے لیے
جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے تھے اور میرے دین کو بچانے کے لیے وہ نکلے تھے، تو کچھ نہ کچھ تو ہم نے بھی کرنا تھا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں بیدار کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے آپس میں پوچھیں۔ آپس میں کیا کریں؟ پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ، کہنے لگا ایک کہنے والا، منہم، ان میں سے، کم لبستم، یار کتنی مدت یہاں ٹھہرے ہیں ہم۔ آپس میں باتیں کرنے لگے نا جب جاگے تو کہا یار کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ قالوا لبسنا، بعض نے کہا یومن و بعد یوم، کہا ہم ٹھہرے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ تھوڑا سا حصہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھہرے کتنے تھے؟ 100 پکی گل ہے، چلو کوئی تھوڑا جہت یاد ہوگی۔ 187 سال، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یومن او بعد یوم، دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ قال قائل منہم کم لبستم قالوا لبسنا یومن و بعد یوم قالوا ربکم اعلم بما لبستم، دوسروں نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے جتنی مدت تم ٹھہرے ہو، اللہ ہی جان دے۔ فبعثوا احدکم بورقکم، پس بھیجو کسی کو اپنے ساتھیوں سے اپنے ایک سکے کے ساتھ، جو ان کے پاس کرنسی تھی، وہ بھیجو کو کھانے پینے دی شے، ان تے بھوک بھی لگ گئی ہے، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر ایھا ازکا طعام، پس وہ دیکھے کہ کس کے ہاں عمدہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے، کسی ہوٹل شوٹل تے تنور شنور تے بھیجو بھائی۔ فلیاتکم برزق منہ، پس وہ لے آئے تمہارے پاس کھانا وہاں سے، ولیتلطف، اسے چاہیے کہ خوش خلقی سے کام لے، بھڑے شڑے نہیں، مہربانی کرے ذرا بازار جاوے تے لڑائی شڑائی نہ کرے، بس لطف پیار اور محبت دے نال انہاں نال گل کرے تے کوئی کھانے پینے دی شے لے آوے تے تانوں مبارک ہوے، ادھا قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے ادھے قرآن پاک دے ادھ وچ سبق یہ آیا ہے ولیتلطف، لڑنا بھیڑنا نہیں، پیار محبت کرنی ہے جی۔ جی ایک دوسرے نال جناب یوں نہیں ماردے رہنا، پیار محبت نال کوئی گل شل کرنی ہے، پیار محبت نال رہنا ہے، نرمی اختیار کرنی ہے، اے قرآن دا درمیانی حصہ ہے، درمیانہ لفظ ہے، جتنے لفظ ادھے تو پہلے اتنے ہی لفظ ادھے تو بعد، اے وشکارلا لفظ ہے، ولیتلطف۔ اللہ اکبر۔ ولا یشعرن بکم احدا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، بھائی تسی کتھے رہندے ہو، کی کردے ہو، کوئی سیاںا بیانا بندہ بھیجو جڑا نرمی اختیار کر سکے تے ذرا مہربانی کرے، کسی ہاں دسے بھی نہیں ہے ساڈے آنے دا۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم، وہ لوگ اگر آگاہ ہو گئے تم پر، یرجموکم، تو وہ تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ رجم ہوتا ہے نا، پتھر مار مار کر کسی کو مار دینا، رجم کہلاتا ہے نا۔ یرجموکم، تمہیں رجم کر دے، مار مار کر ہلاک کر دے۔ او یعیدکم فی ملتکم، یا تمہیں جبرن جو ہے وہ لوٹا دیں گے اپنے جھوٹے مذہب میں، ڈر کے گئے تھے نا عیسائیت بچانے کے لیے، تو بھائی یا تمہیں مار دے گا یا جبرن تمہیں کہے گا کہ دوبارہ یہودیت کی طرح واپس پلٹاؤ۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے، اگر تم نے ایسا کیا تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ جیسے ہم نے اپنی قدرت سے اتنے طویل عرصے تک میں خواب رکھا، اسی طرح ہم نے اپنی قدرت سے انہیں بیدار کر دیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ خلاف معمول آج وہ زیادہ وقت ہی سوئے رہے ہیں، اس لیے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے سونے کی مدت کے متعلق، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ۔ آخر طے یہ ہوا کہ اس فضول بحث میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو خدا کے سپرد کر دو، وہی صحیح طور پر اس وقت کو جانتا ہے۔ جتنا عرصہ سوئے رہے بشری تقاضے مہر بلب رہے، اور جب جاگے تو خالی پیٹ نے کھانا طلب کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ سے بھاگ کر آئے تھے، پکڑے جانے کا ہر وقت کھٹکا لگا ہوا تھا۔ جو شخص کھانا لانے کے لیے جانے لگا اسے خصوصیت سے اس امر کی تاکید کر دی گئی کہ کوئی زیادتی بھی کر لے تو درگزر کرنا، ایسا نہ ہو کہ درست کلامی کرو اور پکڑے جاؤ اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اور یہ بھی اسے تنبیہ کی گئی کہ خیال رہے کوئی تمہارے پہچانے نہ پائے، چپکے سے ایسے راستے جاؤ
جہاں زیادہ گہما گہمی نہ ہو، سامان خوراک لو اور واپس لوٹاؤ، ایسا نہ ہو کہ بازار کے ہنگاموں میں کھو جاؤ اور پہچان لیے جاؤ، اور اگر تم پکڑے گئے تو ہم سب کو گرفتار کر لیں گے، نہ انہیں ہماری اٹھتی جوانیوں پر رحم آئے گا اور نہ ہماری پاک دامنی پر ترس کھائیں گے، کسی چوراہے میں کھڑا کر کے ہمیں سنسار کر دیں گے، ہمارے بچنے کی ایک ہی صورت ہوگی کہ ہم ان کی بت پرستی کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔